یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جس نے اکیلے کھڑے ہو کر پوری دنیا کو للکارا، جس نے باپ، قوم، آگ، ہجرت اور آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا حوصلہ رکھا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر اندھیرا تھا، نہ روشنی توحید تھی، نہ حق کی پہچان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر انہیں خدا مانتے تھے۔ ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں، ہے دیوتا، ہماری رکشا کیجیے۔ لیکن اس بستی میں ایک نوجوان ایسا تھا جو سوچتا تھا کہ یہ لکڑی کے بنے ہوئے بت نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو فائدہ، تو لوگ ان کو خدا کیسے مانتے ہیں؟ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو فرمایا، میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج، مگر جب سب غروب ہو گئے تو صاف کہہ دیا، میں صرف اس کی عبادت کروں گا جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس نوجوان نے بستی کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تو لوگ ان پر غصہ ہو گئے۔ غصے میں آ کر انہیں پاگل کہنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دن موقع پا کر تمام بت توڑ دیے، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب قوم واپس آئی تو شور مچ گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا، اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ قوم لاجواب ہو گئی۔ غصے میں آ کر فیصلہ ہوا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا معجزہ تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عراق یعنی قدیم بابل یا ارکا کے علاقے سے ہجرت کی اور شام کی طرف یعنی آج کے فلسطین اور اردن کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ کئی سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم دل ہی دل میں دعا کرتے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، یہ بیٹا ان کی بڑھاپے کی امید تھا۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، اپنی بیوی اور بچے کو ایک ویران وادی میں چھوڑ آؤ۔ وہ وادی جسے آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت نہ پانی تھا نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ کچھ وقت کے بعد ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، 7 چکر لگائے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، مضبوط اور فرما بردار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار مکہ آتے، بیٹے کو دیکھتے، خوش ہوتے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب بار بار آیا، اب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، آئے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی کیجیے۔
इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म पर राजी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को जमीन पर लिटाया, चेहरा जमीन की तरफ कर दिया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी तेज की। दिल कांप रहा था मगर ईमान मजबूत था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई मगर छुरी नहीं चली। कई बार कोशिश की, अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया था कि ना काटे। आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी और तुम कामयाब हो गए। इसी वक्त जन्नत से एक दुम्बा आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो कुर्बान हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।